بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ یہ جو قیامت کے بیان کا سلسلہ چل رہا ہے، آج اس کی چھٹی کڑی ہے۔ پچھلے درس میں وہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے اور نیک اور صالح لوگوں کا معاملہ، اور کفار مشرکین اور فسق اور فجور میں مبتلا رہنے والے لوگوں کا معاملہ، دونوں کا جو قبر سے اٹھتے ہی جو ہے وہ مختلف ہوگا، دونوں کا الگ الگ ہوگا۔ اور اہل ایمان جو ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، ان پر خوف اور جو دہشت کی وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ خوف تو ہوگا، گھبراہٹ تو ہوگی، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوگی جو دوسرے لوگ جو ہوں گے، ایمان والے جو نہیں ہوں گے اور مشرکین ہوں گے، فسق و فجور کرنے والے ہوں گے، تو ان لوگوں کا، کفار ہوں گے، تو ان لوگوں کا جس طرح سے حالت ان لوگوں کی ہوگی، ویسی حالت ایمان والوں کی نہیں ہوگی۔ اور حشر کی طرف جاتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جو ٹرانسپورٹ جو ان کو ملے گا، یعنی تو وہ بھی جو ہے وہ کس طرح سے ایک دم اللہ کی رحمت کا شوق دل میں لے کر کے حشر کے میدان میں وہ لوگ پہنچیں گے۔ ان کی سواری جو ہے وہ اس طرح سے آرام کی ہوگی اپنے اپنے اعمال کے مطابق سے۔ اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دن کی گھبراہٹ اور شدید جو مصیبت ہوگی، وہ مصائب سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ایمان والے کو جو محفوظ رکھیں گے۔ اور جیسے حشر کا جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اتنا لمبا عرصہ، تو اس میں ایمان والوں کا جو ہے ظہر اور عصر کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اتنا ہی برابر ان کو محسوس ہوگا۔ اور کافروں پر تو حشر میں جو ہے ان کا برا حال ہوگا، اور جیسے ان لوگوں کو جو ہے ایک دم سے غشی بار بار طاری ہوگی، تو مومن کو ایسا ہوگا جیسے کہ صرف زکام جو ہے ان کو، زکام کی جیسی تکلیف ان کو محسوس ہوگی۔ تو بہرحال تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اتنی جو شدید تکلیف ہوگی، تو پچھلے درس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ راحت پانے کے لیے جو ہے کون کون سے عمل کرنا چاہیے، کن کو سکون ملے گا، یعنی اللہ کے عرش کے سائے تلے کون ہوں گے، اور اللہ کی رحمت کی نظر کن پر پڑے گی، اور کون سے ایسے اعمال کرنے والے ہوں گے جو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے اور سختی سے ان کا معاملہ ہوگا۔ اب اس مرحلے میں جو وہ جو وقت ہوگا حشر کا، اس میں ایک اور راحت کی بات ہوگی، وہ یہ ہوگا کہ جب بہت گرمی اور شدت کی پیاس اور تڑپ ہوگی، تو اس وقت جو ہے حوض کوثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے۔ تو اس کے متعلق آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے کہ میدان حشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کی نعمت عطا فرمائیں گے، جس کا پانی جو ہے وہ بہت ہی سفید، ایک دم دودھ کے جیسا ہوگا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور برف سے زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خود اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو مسلمان ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پی لے گا، اس کے بعد اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ حوض کوثر کے پانی کی تاثیر ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا معجزہ ہوگا۔ بہرحال تو یہ ہوگا کہ حشر میں لوگ شدید پیاس سے ہوں گے، پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہے ہوں گے، شدید گرمی ہوگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی جو پینے کے لیے آئیں گے، اس میں 5 طرح کے لوگ ہوں گے۔ 5 طرح کے لوگ آئیں گے، جن میں سے ایک جو ہیں وہ بامراد ہوں گے، اور 4 نامراد ہوں گے۔ بامراد یعنی کہ وہ اپنے مشن میں پورے ہوں گے کہ ان کو پانی ملے گا، اور وہ میسر ہوگا ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ان کو پانی نصیب ہوگا۔ اور 4 ایسے لوگ ہوں گے جو
بد نصیب ہوں گے ان کو حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا، وہ محروم کر دیے جائیں گے۔ اب ان 4 میں دیکھیں کہ بامراد ہونے والے جو خوش نصیب گروہ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان میں کوئی بھی کسی طرح کا بھی تو شک نہیں ہوگا، یعنی ایمان ان کا توحید پہ ہوں گے، ایمان ان کا خالص ہوگا اور ریاکاری نہیں ہوگا، نفاق، جھوٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اندر نہیں ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرما بردار ہوں گے تو وہ ویسے لوگوں کے لیے حوض کوثر پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور ان کو دست مبارک سے پانی پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور باقی جو 4 گروہ ہیں ان میں ایک ہے مرتد، جن کے بارے میں ہے کہ مرتد پانی پینے کے لیے آئیں گے لیکن فرشتے انہیں وہاں سے ہٹا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہ کیوں ان کو ہٹایا جا رہا ہے تو فرشتے ان کو جواب دیں گے کہ یہ لوگ آپ کے جانے کے بعد، یعنی آپ کی وفات کے بعد الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں یہ آتا ہے، تو ان کو فرشتے ہٹا دیں گے، تو یہ مرتد جو ہوں گے وہ محروم ہوں گے۔ دوسرے جو محروم رہنے والے ہیں وہ کفار، مشرکین اور منافق۔ کفار، مشرکین اور منافق، یہ لوگ بھی پانی پینے کے لیے حوض کوثر کو آئیں گے، کیونکہ وہاں کی حالت ہی ایسی ہوگی کہ تڑپ رہا ہوگا انسان، تو اس وقت ایک ایک گھونٹ پانی کی جو بہت قیمت ہوگی، تو وہ جب ایسا منظر دیکھیں گے تو وہ آئیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حوض کوثر سے ہٹا دیں گے، وہاں سے ان کو ہٹانے کا حکم ہوگا۔ تو ابن ماجہ کی حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ میں اجنبی لوگوں کو حوض سے اس طرح ہٹا دوں گا جس طرح اونٹوں والا اپنے حوض سے اجنبی اونٹوں کو ہٹا دیتا ہے، یعنی کہ ہر کا اپنا اپنا ہوتا ہے، تو وہ دوسرے کو نہیں دے گا، جیسے اونٹ کا جو مالک ہے وہ اپنے اونٹوں کے لیے جو وہ پانی پینے کا بنا کے رکھے گا حوض، تو وہ دوسرے اونٹ کو وہاں سے پانی نہیں پینے دے گا، تو اسی طرح سے جیسے وہ ہٹا دیتا ہے تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی لوگوں کی طرح ان کو ہٹا دیں گے۔ تو اس سے اجنبی لوگ سے کیا پتہ چلا کہ یعنی کہ جو لوگ جو ہیں مرتد ہوں گے یا دوسرے غیر مسلم ہوں گے، کفار ہوں گے، سب اس میں آ جائیں گے۔ مرتد تو پہلے ہی آ گئے تھے کہ ان کو نہیں ملے گا، لیکن ان کو تو فرشتے ہی ہٹا دیں گے۔ اب یہ لوگ بھی جتنے بھی غیر مسلم ہوں گے، کفار ہوں گے، مشرکین ہوں گے، منافق ہوں گے، ان کو سب کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور پھر اور ایک جو لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ بدعتی۔ بدعتی بھی حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے، لیکن فرشتے انہیں حوض کوثر سے دور لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کریں گے کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانیں گے کہ وضو کے نشانات سے ان کو پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، تو پھر ان کو فرشتے جواب دیں گے کہ آپ کو نہیں پتہ، آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسی کیسی نئی باتیں ایجاد کر لی تھیں، بخاری شریف میں ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن، یعنی ان کو دور لے جاؤ اور دور لے جاؤ، اور پھر ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ اب جو 5ویں گروہ کی بات آتی ہے وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو حوض کوثر تک پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوگا، اور فرشتے کہیں گے دور سے ہی کہ انہیں ان کے انجام بد تک، یعنی برے انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ طبرانی اور ابن حبان کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بعض حکمران آئیں گے جن کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا اور ان کے ظلم پر تعاون نہ کرنا، یعنی ان کی مدد نہیں کرنا، جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر تعاون کیا وہ حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جھوٹ بولنے والے اور اس کی جو ہے تائید کرنے والے، یعنی کہ ایک حکمران ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور لوگ اس کی تصدیق کریں اور اس
کی مدد کریں، اس کا ساتھ دیں، تو ویسے لوگ جو ہیں وہ حوض کوثر تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو کلیئر ہے پہلی بات کہ وہ گروہ جو ایمان والا ہوگا الحمدللہ، تو ان کے لیے تو صحیح ہے۔ اب جو دوسرے لوگ تھے، مرتد ہیں، کفار مشرکین ہیں، منافق ہیں، وہ بھی کلیئر بات ہے کہ بھئی ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے بھی بات ہو گئی کلیئر۔ اب جو یہ بدعتی ہیں، اب ان کا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں تک ان لوگوں کی بات تھی تو یہ تو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ لوگ مرتد ہوں یا کفار مشرکین ہوں، منافق ہوں، یہ تو اللہ کی رحمت سے تو ان کو محروم ہونا ہی تھا، جہنم میں جانے ہی طے ہے، تو ان کے لیے مشکل کا سامنا تو مشکل سے مشکل ترین ان کو جو ہے وہ مرحلے سے گزرنا ہی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو بدعتی ہیں، بنیادی طور پر تو وہ مسلمان ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، آخرت پر تصدیق رکھتے ہیں۔ تو یہ ایسا ایمان رکھنے والے اور ان تمام جو ایمان کے ارکان ہیں اس پر ایمان لانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضے ٹھیک ٹھیک پورے نہیں کرنے کی وجہ سے جو ہے قیامت کے روز اس دن ایسے جو ہے رسوائی کا سامنا ان لوگوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ بدعت ہے کیا۔ بدعات کے بارے میں کچھ مختصر سی بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہم یہ جانیں کہ آخر وہ کیا ہے جس کے وجہ سے ایمان کے سارے ارکان پر ایمان لانے کے باوجود جو ہے وہ انسان جو ہے اتنی بڑی نیکی سے محروم رہ جائے گا۔ تو بدعت جو ہے اس کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ بدعت کیا ہے۔ اس کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل محدثۃ بدعہ، یعنی دین میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ بدعت کیا ہے؟ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں، وہ مردود ہے۔ یہ بخاری و مسلم میں آتا ہے۔ دونوں حدیث سے جو بات کلیئر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنے حیات طیبہ میں نہ خود کیا، نہ اس کا حکم دیا اور نہ کسی صحابی کو کرتے دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہو، یعنی کہ ان کو اجازت دی ہو، ایسا کام نہ ہو تو وہ کام بدعت ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا طریقہ سکھا دیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تھا۔ تو اب یہ جو طریقہ سکھایا تو اذان جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ اکبر سے پہلے درود شریف کا اضافہ کرتا ہے، یعنی وہ جو ہے ایک اپنا معمول بناتا ہے کہ نہیں اذان سے پہلے مجھے درود شریف پڑھنا ضروری ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، تو وہ درود شریف پڑھ کر کے پھر اذان دے، تو یہ نئی چیز ہوگی اور یہی بدعت کہلائے گی۔ اب یہ درود شریف بھی درود شریف کی واقعی بہت فضیلت ہے، لیکن چونکہ وہ ایک طریقہ بنائے گا کہ اذان کے پہلے وہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے وہ جو ہے وہ درود شریف پڑھے گا کہ ثواب میں مجھے اضافہ ہو۔ ویسے ہی کوئی کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک معمول بنا لینا اور یہ سمجھنا کہ مجھے اس سے ثواب ہوگا، تو وہ جو ہے اذان کا اس کو وہ سمجھنا، تو یہ غلط ہو گیا اور یہی جو ہے بدعت ہے۔ اسی طرح سے جو ہے انسان جو ہے وہ جب کسی کا فوت ہوتا ہے کوئی شخص سے، تو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے اب سنت جو ہے، سنت سے ثابت کیا ہے کہ کسی شخص کا فوت ہو جائے تو اس کے لیے، اس کے ثواب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سنت میں جو ہے
وہ ہے کہ صدقہ کرنا. اب صدقہ میں ساری چیزیں بہت ڈیٹیل آ جائیں گی, ٹھیک ہے. پھر قربانی ہے, حج ہے اور استغفار ہے. یہی مطلب اس کے لیے مغفرت کی دعا ہے. تو دعا کر سکتے ہیں, صدقہ خیرات کر سکتے ہیں, قربانی کر سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے یہ جو چار کام ہے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اب یہ بدعت نہیں ہے, یہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اب یہ بدعت کیا ہوگا کہ اب ثواب کے لیے قرآن خوانی کروانا, اب چہارم اور دسواں اور سالگرہ, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے وہ غلط ہے اور وہ وہی بدعت کہلاتا ہے. یعنی یہ کام کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ مرنے والے کو ثواب اس کا پہنچے گا. تو یہ کرنے والے جو ہیں وہ بدعتی ہیں. اسی طرح سے کچھ ایسی دعائیں ہیں. اب مثال کے طور پہ یہاں مختصر سا ایک خاکہ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مختصر, جیسے کہ اب سورہ مزمل دیکھیے, قرآن کی صورت ہے, اب اس کو پڑھنا ہے, اجر کا باعث ہے, ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. قرآن پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا, تو وہ فضیلت ہے. لیکن اب یہ اپنی طرف سے بنا لینا کہ سورہ مزمل ہم 21 ٹائمز پڑھیں گے یا 41 ٹائمز پڑھیں گے, یا ہم مغرب کے وقت پڑھیں گے, یا ہم فجر کے وقت پڑھیں گے, جبکہ اس کی دلیل قرآن اور سنت سے نہیں مل رہی ہے. یعنی کہیں یہ ہم لوگوں کو تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ ہم ایسا کریں تو ہمارا کچھ کام بنے گا یا کچھ اس کا الگ سے اجر و ثواب ہے. تو جب نہیں ہے تو پھر اپنی طرف سے جو انسان یہ کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے, کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کا وہ عمل سمجھ رہا ہے کہ اللہ راضی ہوگا, میری دعائیں قبول ہوگی, میری مصیبت دور ہوگی. تو یہ ساری چیز جو ہے وہ بدعت ہے. اور اسی طرح سے جو بھی ثواب کے لیے کیا جاتا ہے. تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ نئی چیز سے مراد کیا ہے. نئی چیز سے مراد دین میں ثواب سمجھ کر کی جانے والی نئی چیز ہے. اس سے مراد دنیا کی نئی چیز نہیں ہے, دنیا کی نئی چیز ایجاد کرنا نہیں ہے. کیونکہ کئی لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ دین میں نئی چیزیں مت کرو, دین میں نیا نیا ایجاد نہیں کرو, تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان سب کو کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوائی جہاز پہ بھی نہیں بیٹھے تھے, تو آپ ہوائی جہاز پہ بیٹھ رہے ہیں تو یہ آپ بدعت کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیاوی کاموں کو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایسے آپ جو آج کل فلیٹ میں رہ رہے ہیں یا بڑے بڑے بنگلہ میں رہ رہے ہیں یا یہ, تو یہ بھی نہیں کرتے تھے, تو یہ بدعت ہے. لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ دنیاوی نئی چیزوں کے ایجاد کی بات نہیں ہے. یہ نئی چیز جو ہے مراد دین میں ثواب سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ کام جو ہے وہ بدعت کہلاتا ہے نا. اسی کیونکہ کوئی بھی ٹرانسپورٹ کا اگر کہ آج لوگ کار پہ بیٹھ رہے ہیں تو جہاز پہ چڑھ رہے ہیں, تو یہ جو ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے, تو یہ صحیح چیز ہے کہ یہ سب نہیں تو ایجاد ہے ابھی, لیکن اس سے گناہ اور عذاب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی آدمی زندگی بھر جہاز پہ نہیں بھی بیٹھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر کوئی انسان ڈیلی ہی ہوائی جہاز کا ہی سفر کر رہا ہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ہوگا. سواری ہے, اس وقت یہ جو سواری تھی اب کی ایک نئی سواری ہے, اور دنیا کی ایجاد ہو رہی ہے, دنیا میں ایجاد بہت ساری نئی چیز, تو یہ نئی چیز ثواب کے لیے نہیں ہو رہی ہے اور اس سے ثواب اور عذاب کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایجاد کرنا یا اس طرح ان چیزوں کا استعمال کرنا وہ بدعت میں نہیں آتا ہے. یہ ساری چیزیں بدعت نہیں ہے. تو بدعت کیا ہے وہ سمجھ گئے انشاءاللہ الحمدللہ. اب کیا ہے کہ بدعت کے نقصانات کیا ہیں, اس کی مذمت کی گئی ہے. اس کے بارے میں حدیث میں اگر کچھ نہ بھی ہوتا تو صرف ایک ہی بات جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھا اور جانا کہ جو ہے وہ بدعتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
حوض کوثر سے پانی نہیں پلائیں گے، یہی کافی ہو جاتا تھا کہ وہ محروم رہے گا، ہے نا۔ لیکن اور بھی اس کے نقصانات کو جاننے کے لیے کچھ چند یہاں پہ احادیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ ہے۔ نسائی کی حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ ہر گمراہی کیا ہے؟ آگ ہے۔ دوسری حدیث کا مفہوم ہے جو طبرانی میں آتا ہے کہ بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ بدعت ترک نہ کر دے۔ یعنی ایک شخص بدعتی ہے، بدعت کرتا ہے، اب وہ ایمان والا بھی ہے، روزہ نماز بھی کر رہا ہے، نیک اعمال بھی کر رہا ہے، اور توبہ استغفار بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ توبہ استغفار جو ہے وہ تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک شخص عبادت میں لگا ہے، نیک کام کر رہا ہے، اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتا ہے، تو وہ کتنا اپنے آپ میں مطمئن ہوگا کہ چلو بھائی ہم اتنا تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو انشاءاللہ ملے گی۔ لیکن اگر وہ بدعتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کی تو قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب تیسری جو بات ہے وہ کیا ہے کہ بخاری شریف اور مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بدعتی کی حمایت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی حمایت کرنا مطلب ان کا ساتھ دینا، ان کو ایک اسی طرح کی حدیث کا مفہوم ایک دوسرے اس میں آتا ہے کہ ان کو پناہ دینا اور ان کی مدد کرنا، یہ ساری چیز جو ہے اس میں آ جاتا ہے۔ حمایت کرنا، پناہ دینا، مدد کرنا، یہ ساری چیز ہے۔ یعنی آپ ان کے کام میں آپ خود تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی وہ بدعت کر رہے ہیں تو اس میں قولی اور فعلی ان کی مدد کر دیا، قولی فعلی مدد کر دیا، ان کو وش کر دیا، اور ان کو کوئی جو ہے ان کو آپ کو پتہ ہے اور آپ نے انہیں بتایا نہیں اور آپ نے انہیں روکا نہیں، اور اگر وہ کچھ بدعت کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ مٹھائی وغیرہ دے رہے ہیں یا اس کام سے جو ریلیٹ ہوا کوئی بھی آپ کو تحفہ تحائف مل رہا ہے اور آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور اس کی قباحت کو آپ بتا نہیں رہے ہیں، تو پھر یہ ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ پناہ دیتے ہیں بدعتی کو، ان کی حمایت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو نیکی کی توفیق بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو بہت نقصان ہے بدعت کا، اور بھی بہت سارا نقصان ہے۔ اتنا بڑا یہ نقصان ہے کہ جس سے انسان اگر اس کو اچھی طرح سے دل اور دماغ میں بٹھا لے اور سمجھ جائے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان جو ہے وہ بدعت کو چھوڑے، بدعت والا جو عمل ہے اس پر وہ بنا رہے۔ تو دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول اور ساری مخلوق کے لعنتوں کا مستحق کون انسان چاہے گا کہ وہ ہو جائے، اور وہ بھی ایمان والا جو کلمہ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش میں ہے۔ ایسے لوگ جب یہ جان جائیں تو اگر وہ مخلص ہیں اپنے ایمان کے معاملے میں تو وہ ضرور انشاءاللہ اپنے بدعت والے عمل کو چھوڑ دیں گے۔ اچھا، بدعت سے بچنے کے لیے جو طریقہ ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو بتا دیا ہے تاکہ وہ بچے برائی سے اور نیکی کے راہ پر چلے۔ تو بدعت سے بچنے کا بھی جو سب سے محفوظ طریقہ جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو جو کچھ رسول تمہیں دیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔
یعنی اگر تم ایسا نہیں کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو وہ دے رہے ہیں وہ لے لو، یعنی جس چیز کا حکم دیا ان لوگوں نے انہوں نے تو اس کو لو، یعنی اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جاؤ، بس اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے یہ کام کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سخت عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایسے لوگوں پر پھر ہوگا۔ تو یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں، ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کیا بات بتا رہے ہیں؟ اس میں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو کام نہیں کیا، وہ کام خود انسان کر کے کیا بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا، اور روکنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا جو ہے، وہ پیروی کرنا جو ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اگر یہ دو آیتوں کو ہی اگر ہم اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں کہ کیا حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو بدعت سے بچنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے متعلق حدیث میں بھی آتا ہے، حاکم کی حدیث میں، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی کلیئر بات، دین میں ساری چیز واضح ہے، بس ضرورت ہے غور و فکر کا اور اس پہ اپنے نیت اور ارادے کو خالص کرنے کا۔ تو بدعات کے معاملے میں اب جو ہے، اور اگر جاننا چاہتے ہیں تو اور کیا ہے حلال اور حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حلال اور حرام دونوں واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شک والی ہیں۔ اللہ اکبر! تو جس نے شک والی چیزوں کو چھوڑ دیا وہ واضح گناہ کو ضرور چھوڑ دے گا، لیکن جس نے شک والی چیز پر عمل کرنے کی جرات کر لی تو ممکن ہے کہ وہ واضح گناہ میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کے چراہ گاہ ہیں، اور آج اس چراہ گاہ کے آس پاس رہے گا، وہ کل چراہ گاہ کے اندر بھی گھسے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر چیز واضح ہے، حلال اور حرام، چاہے وہ کھانے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ رشتے کے معاملے میں ہو، چاہے وہ معاملات کے معاملے میں ہو، لین دین کے معاملے میں، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال اور حرام، یعنی جو چیز اللہ کے نزدیک کرنے کی ہے وہ حلال ہے، جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے وہ حرام ہے، یعنی منع کیا گیا چیز۔ تو یہ دونوں چیز واضح کر دیا گیا ہے، کلیئر ہے۔ لیکن اگر کچھ ایسی چیز ہے جس میں شک ہے، نہیں پتہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، تو وہاں چھوڑ دینے کا حکم ہے، تاکہ شک والی چیزوں کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر شک والے چیزوں کو تم اس پر عمل کرو گے تو جو تم گمراہی میں پڑ سکتے ہو، اور اگر چھوڑ دو گے تو تم بچ جاؤ گے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی عمل ایسا ہے جس پر بدعت ہونے یا نہ ہونے میں علماء کا اختلاف ہو، اس میں بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمل سے دور ہو جائے، انسان اس عمل سے دور ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ تھوڑا عمل جو سنت کے مطابق ہو اور حوض کوثر کے پانی سے جو ہے وہ دور نہ کرتا ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے نا، اس کثیر عمل سے، وہ بہت زیادہ عمل سے کہیں اچھا ہے جو سنت سے ہٹ کر کرے انسان، حوض کوثر سے محروم ہو جائے۔ تو سنت پر کیا گیا تھوڑا عمل ہی کافی ہے اس زیادہ عمل سے جو
بدعت کا ہے یا پھر شک والا ہے، شک والے کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بدعت کیا ہے اور بدعت کے نقصانات کیا ہیں، اس کو جان لینے کے بعد ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص جو کلمہ کا اقرار کرتا ہے اور ایمان کے ارکان کو پورا کرنے والا ہے، اگر وہ مخلص ہے تو وہ اپنے بدعتی اعمال کو نہ چھوڑے، ایسا ممکن نہیں۔ کیونکہ انسان جب مخلص ہے اور وہ ہر کام اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کو راضی کر لے اور وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، تو پھر اس کو یہ چیز جو نقصان دہ ہے، جو اللہ کے لعنت کا باعث بنے گی، ویسا کام وہ ضرور بضرور انشاءاللہ وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر وہ اس کے ایمان میں پختگی نہیں ہے اور وہ مخلص نہیں ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے بچا لے اور سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم جو ہے سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں اور سارے بدعتی اعمال کو چھوڑ کر کے سنت کی پیروی کریں، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اب جو ایک گروہ تھا جھوٹ اور ظلم والا، جو پہنچ ہی نہیں سکے گا حوض کوثر کے پاس، تو وہ جھوٹ کی تصدیق کرنا اور ظلم پر تعاون کرنا یعنی مدد کرنا۔ تو ویسے لوگوں کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا دیکھ لیں کہ جھوٹ ابھی کیا ہو گیا ہے معاشرے میں، ایسا رچ بس گیا ہے جھوٹ کہ اب کوئی اس کی تمیز ہی نہیں ہے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، ہر لوگ جھوٹ میں ملوث ہے اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جا رہا ہے، جبکہ اس کی بہت ہی قباحت ہے۔ اب ایک انسان جانتا ہے کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ کتنی بری چیز ہے اور جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں، اور جھوٹ سے دنیا میں بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ قرآن میں اس کے بارے میں آیا ہے کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے اور اس طرح سے نہیں کی جائے گی، اور اس طرح کی اور بھی چیز آئی ہے۔ لیکن انسان ایک نارمل وے میں اگر یہ سمجھتا بھی ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، نقصان دہ چیز ہے، لیکن وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ ایسا جھوٹ جس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، بولنے میں کہنے میں کیا حرج ہے۔ تو شریعت میں معمولی سے معمولی جھوٹ کے خلاف جو ہے مطلب منع کیا گیا ہے کہ اس کے بھی خلاف بات کی گئی کہ نہیں جھوٹ بولنا ہے، معمولی جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ایک واقعے سے ہم لوگ دیکھیں کہ ایک کم سن جو ہے کم عمر کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ماں نے مجھے یہ کہہ کر اپنے پاس بلایا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے کے آئے، تو انہوں نے کہا کہ میری ماں سے کہا کہ کیا دینا چاہتی ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ کھجور، اور ان کی مٹھی میں کھجور تھا۔ تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے کھجور نہ دیتی تو یہ بات تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھی جاتی۔ یعنی یہ کتنی نارمل اور کامن بات ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی سے گھر میں بچوں سے خاص کر کے کہتا ہے یہ کر دو یہ کریں گے، یہ کام کرو تو یہ چیز دیں گے، ایسا کرو تو ویسا کریں گے۔ تو یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ میں ہی لکھا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جھوٹ جو ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کی سزا جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ صحابہ کرام کو ایک بار مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گناہ کبیرہ کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ سنو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کے بارے میں اس قدر انہوں نے یہ کہا، یا تو جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور کفر جہنم میں لے جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ترمذی میں فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے
1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہے کہ رحمت کے فرشتے 1 میل دور جھوٹ کی بدبو سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جھوٹ رزق میں کمی کرتا ہے۔ تو جھوٹ کا نقصان کیا ہے کہ رزق میں کمی کرتا ہے اس حدیث کے مطابق۔ تو اسی طرح سے یہ بات پتہ چلی کہ جھوٹ کے نقصانات دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ ہیں۔ جھوٹ سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اور جھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ظلم کے متعلق جو بات ہے، وہ ظلم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ظلم سے بچو، یہ قیامت کے روز تاریکیاں بن جائے گی۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یعنی کسی کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے، پھر وہ جو مظلوم ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کے دل سے جو بددعا نکل جائے یا زبان سے نکل جائے تو وہ ڈائریکٹ اللہ کے بارگاہ میں پہنچتا ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ظلم سے بچنے کا حکم دیا۔ پھر قیامت کے روز ظالم کی سب نیکیاں چھین جائیں گی اور وہ دوسروں کے گناہ اٹھا کر جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کے متعلق ہم لوگ پیچھے درس میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنی نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن وہ کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اس کی ایک ایک نیکیاں جو ہے وہ حساب کتاب برابر کرنے کے لیے جب دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جس کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو وہ اس کی برائیوں کو، اس کے گناہ کو اس کے اوپر ڈالا جائے گا، اور اس طرح سے پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ نیکیوں کے کرنے والوں کی یہ بات ہے کہ جو نیکی کرتا ہے وہ بھی جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ اور یہاں ہم لوگ کس متعلق سے بات کر رہے تھے؟ ہم لوگ حوض کوثر کے متعلق، کہ حوض کوثر سے ایسے لوگ جو ہے وہ محروم رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔